नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम सूरतुल हक्का को सीखेंगे। सूरतुल हक्का को सीखने के लिए अगर इसकी थीम में 5 मेन पॉइंट्स को आप सीखें तो ये पूरी सूरत बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। हक्का क़यामत का एक नाम है। पॉइंट नंबर 1, आद और समूद और फ़िरौनियों के अज़ाब का तज़किरा। नंबर 2, क़यामत का मंज़र जिसमें सूर के फौंके जाने का वक्त, अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों का ज़िक्र, नामा अमाल को जिनको दाएं हाथ में मिलेंगे और जिनको बाएं हाथ में मिलेंगे। नंबर 3, अल्लाह पर ईमान और मस्कीन को खाना खिलाना। पॉइंट नंबर 4, कुरान कलाम इलाही है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में कमी बेशी का कोई इख्तियार नहीं। और नंबर 5, कुरान नसीहत है। आयत नंबर 1, अल-हक्का यकीनन वाक़या होने वाली। मल-हक्का वो यकीनन वाक़या होने वाली क्या है। वमा अदराका मल-हक्का और तुम्हें क्या मालूम कि वो यकीनन वाक़या होने वाली क्या है। लफ़्ज़ अल-हक्का का मतलब वो वाक़या जिसको लाज़िमन पेश आकर रहना है, और ये लफ़्ज़ क़यामत के लिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जो लोग इसको झुटला रहे थे या झुटलाते हैं उनको एड्रेस करके बताया जा रहा है कि क़यामत आने वाली है या क़यामत आकर रहेगी। पॉइंट नंबर जो हमने डिस्कस किए थे उसमें से पॉइंट नंबर 1, कज़्ज़बत समूदु व आदुम बिल क़ारिआ। कज़्ज़बत झुटलाया, कज़्ज़बत समूदु व आदुम बिल क़ारिआ। कज़्ज़बत झुटलाया, समूद ने, व आदुन और आद ने, बिल क़ारिआ खड़खड़ाने वाली क़यामत को। समूद और आद ने भी इस खड़खड़ाने वाली क़यामत को झुटलाया। तो नतीजे में क्या हुआ। फ़अम्मा समूदु पस जो समूद थे, फ़उहलिकू पस वो हलाक कर दिए गए, बित्तागिया एक हद से बढ़ी हुई आवाज़ से। कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को छुटलाने की वजह से एक ज़बरदस्त चिंगाट के ज़रिए हलाक कर दिया गया जिससे उनके कलेजे फट गए थे। व अम्मा आदुन और जो आद थे, फ़उहलिकू पस वो हलाक कर दिए गए, बिरीहिन हवा के साथ, सरसरिन आतिया शदीद तूफ़ानी आंधी से। कौम आद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को छुटलाने की वजह से उनको नहायत तुंदो तेज़ और बेकाबू हवा के ज़रिए हलाक कर दिया गया। सख़रहा उस आंधी को मुसख्खर रखा, अलैहिम उनके ऊपर, 7 लयालिन 7 रातें, व समानियत अय्याम और 8 दिन, हुसूमन लगातार। फ़तरल कौमा पस तुम देखते लोगों को, फ़ीहा इसमें, सरआ इसमें गिरे हुए, कअन्नहुम गोया के वो, आजाज़ु तने हैं, नखलिन खजूर के, खावियतिन खाली। अल्लाह ने उन पर 7 रातें और 8 दिन उन पर मुसल्लत रखा, बस तुम देखते कि ये लोग ज़मीन पर इस तरह गिर गए जैसे खजूर के तने होते। एक्चुअली कौम आद के लोग बड़े डेल डोल, बड़े स्ट्रॉन्ग और बहुत ताकतवर थे, तभी तो उनकी ज़मीन पर गिरी हुई लाशों को खजूर के तनों से तशबीह दी है। फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया पस क्या तुम देखते हो उनमें से कोई बाकी, मतलब उनमें से कोई बचा तुम्हें नज़र आता है। वजाअ फ़िरऔनु और आया फ़िरऔन, वमन क़ब्लहु और उसके पहले के लोग, वल्मुअतफ़िकातु और जिनकी बस्तियाँ उलट दी गईं, बिलख़ातिआ उन्होंने ख़ताएँ की थीं। इससे मुराद कौम लूत है। ये 5 बस्तियाँ हैं जिसमें सदोम और अमोरा की जो मरकज़ी बस्तियाँ थीं, बस इन्होंने भी ख़ता की और अल्लाह के अज़ाब की लपेट में आ गईं। फ़असौ रसूल रब्बिहिम बस उन्होंने नाफरमानी की अपने रब के रसूल की। फ़अख़ज़हुम बस अल्लाह ने उनको पकड़ लिया, अख़ज़तर राबिया एक ज़बरदस्त गिरफ्त में, यानी उनकी ऐसी गिरफ्त की जो दूसरी कौमों की गिरफ्त से ज़्यादा यानी सबसे सख़्त तर थी। ना बेशक हमने, लम्मा तगल माउ जब पानी हद से गुज़र गया, हमलनाकुम हमने उनको सवार किया, फ़िल जारिया एक कश्ती में। इससे मुराद उस तूफ़ान का पानी है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब के तौर पर भेजा गया था। और मतलब ये है कि जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे उन्हें पानी की तुग़यानी से बचाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें कश्ती में सवार कर दिया था। लिनजअलहा ताकि हम इसको बनाएं, लकुम तुम्हारे लिए, तज़किरा नसीहत, व ताईहा और इसको याद रखें, उज़ुनुम वाइया इसको याद रखने वाले कान इसको याद रखें।
کو چھٹلانے والی قوموں کے انجام کے بعد اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ الحاقہ کس طرح واقع ہوگی، یعنی قیامت کیسے آئے گی۔ اسرافیل کی ایک ہی پھونک سے یہ برپا ہو جائے گی۔ آیت نمبر 13، فَإِذَا پس جب نفخ فی الصور جب پھونک ماری جائے گی سور میں، نفخۃ واحدہ ایک ہی پھونک، وحملت الارض اور اٹھا لیے جائیں گے الارض والجبال زمین اور پہاڑ، فدکتا اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، دکتم واحدہ ایک ہی چوٹ میں، فیومئذ وقعت الواقعہ اور اس دن واقع ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، وانشقت السماء اور آسمان پھٹ جائے گا، فہیہ یومئذ واہیہ اور اس دن وہ آسمان کمزور ہو جائے گا، یعنی اس میں کوئی قوت اور استحکام باقی نہیں رہے گا، والملک اور فرشتے علی ارجائہا اس کے کناروں پر ہوں گے، ویحملوا عرش ربک اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن ثمانیہ 8 فرشتے، یومئذ اس دن تورزون تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفا نہیں چھپ سکے گا، نہیں مخفی رہے گا، منکم خافیہ تمہارا کوئی بھید، تمہارا کوئی راز، your all secrets will be disclosed، فَأَمَّا مَن پس جسے اوتیا دیا جائے گا کتابہ اس کا نامہ اعمال بیمینہ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، فیقول پس وہ کہے گا ہاؤم لو اقرؤ پڑھو کتابیہ میرا اعمال نامہ پڑھو، یعنی نیک لوگوں کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ سعادت، خوش بختی، نجات اور کامیابی کی دلیل ہوگا، یعنی وہ مارے خوشی کے ہر ایک کو کہے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا اعمال نامہ تو مجھے مل گیا، اس لیے کہ اسے پتہ ہوگا کہ اس میں اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور اگر کچھ برائیاں ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دیں گے، بلکہ ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ انی مجھے تو ظننت کامل یقین تھا، انی ملاقن حسابیہ کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، فہو فی عیشت راضیہ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ بلند و بالا جنت میں، قطوفہا دانیہ جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کلو کھاؤ وشربو اور پیو ہنی ان خوشی سے، بما اسلفتم جو تم نے اعمال کیے، فی الایام الخالیہ گزرے ہوئے دنوں میں، دنیا میں اعمال صالحہ کیے اور یہ جنت اب ان کا صلہ ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ آیت نمبر 25 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَأَمَّا مَن اور جس کو اوتیا دیا جائے گا کتابہ اس کا نامہ اعمال بشمالہ اس کے بائیں ہاتھ میں، فیقول وہ تو کہے گا یا لیتنی کہ کاش لم اوتیا نہ دیا جاتا مجھے کتابیہ میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، کیونکہ نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا بدبختی کی علامت ہوگا، ولم ادری اور میں نہ جانتا ما حسابیہ کہ حساب کیا ہے، یا لیتہا کاش کانت القاضیہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، یعنی دنیا میں مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گیا ہوتا اور کوئی دوسری زندگی نہ ہوتی، ما اغنا عنی مالیہ میرے مال نے بھی مجھے کوئی نفع نہ دیا، حلقہ جاتا رہا عنی مجھ سے سلطانیہ میرا سارا غلبہ، میرا سارا اقتدار مجھ سے جاتا رہا، ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے خذوہ پکڑو اس کو، فغلوہ اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ثم پھر فی سلسلۃ ایسی زنجیر میں ذرعها جس کی پیمائش 70 ذراعا 70 ہاتھ کی ہے، فاسلکوہ اسے جکڑ دو، کیونکہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم بے شک وہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا تھا، خود بھی کھانا غریب کو نہیں کھلاتا تھا اور کسی کو کہتا بھی نہیں تھا کہ خدا کے بندوں کو کھانا کھلا دو، لیسا پس نہیں ہوگا، پس نہیں ہے، لہ الیوم ہاہنا حمیم پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے، ولا طعام اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے، الا من غسلین سوائے زخموں کی دھون کے یعنی پیپ وغیرہ کے، ولا یاکلوہ نہیں اس کو کھائیں گے، الا الخاطئون مگر گنہگار، یعنی جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ آیت نمبر 38، فلا پس نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم بے شک یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، رسول کریم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور قول سے مراد تلاوت ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کریم سے مراد ایسا قول جو رسول کریم کی طرف سے تمہیں پہنچایا گیا ہے۔
کیونکہ قرآن رسول یا جبرائیل کا قول نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے پیغمبر پر نازل فرمایا گیا اور پھر پیغمبر کے تھرو ہم تک پہنچا۔ وما ہوا بقولی شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، کم ہی لوگ ہیں تم میں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولا بقولی کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تو تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ ولو تقولا، اور اگر گھڑ لیتا علینا، ہم پر، بعض الاقاویل، کوئی بات، یعنی اگر نبی ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا، لأخذنا، تو یقیناً ہم پکڑ لیتے، منہ بالیمین، اس کا دایاں ہاتھ، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر اس کی ہم شاہرگ کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی نہ ہوتا ہمیں اس کام سے روکنے والا۔ خیال رہے یہ سزا خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں بیان کی گئی ہے، جس سے مقصد آپ کی صداقت کا اظہار ہے۔ اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف سے وحی میں کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں، اور اگر وہ ایسا کرے تو ہم ان کو سخت سزا دیں۔ آیت نمبر 48، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ قرآن تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہمیں پوری طرح معلوم ہے، اَنَّا مِنْكُمْ، کہ تم میں سے بعض مکذبین، اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ، لحسرتٌ، حسرت، باعث حسرت ہوگا، علی الکافرین، کافروں کے لیے، یعنی آخرت میں جب عذاب ان کے سامنے آئے گا تو انہیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم قرآن کریم پر ایمان لے آتے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ بالکل یقینی حق ہے، یعنی قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا بالکل یقینی ہے، یا جو قیامت کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ بھی بالکل سچ اور حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، فَسَبِّحْ، پس تو پاکی بیان کر، بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔